السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے میں شہر آگرہ آنا ہوا اور مشہور و معروف تاج محل بھی ہم گھوم لیے۔ تاج محل گھومنا ہمارا یہ دوسری مرتبہ تھا۔ پہلی بار جب ہم آئے تھے تو اس وقت اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ فراغت کا سال تھا اور جامعہ کی جانب سے جو ہمارا ٹور تھا اس میں آنا ہوا تھا۔ آج جب ہم تاج محل گھومے تو اس میں ہم نے کچھ چیزوں کو بطور خاص نوٹ کیا اور کچھ سوالات بھی ہمارے ذہن میں پیدا ہوئے۔ جو چیزیں ہم نے بطور خاص نوٹ کیا، تاج محل پورا کا پورا اس وقت کے جو بادشاہ تھے یا اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے اندر دینی جذبہ کم سے کم جو موجود تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ تاج محل میں اگر آپ آئیں کبھی تو دیکھیں گے کہ وہاں کے دروازوں پر مختلف صورتیں اور مختلف اہم ترین آیتیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے اور کئی صورتیں، کئی آیتیں جگہ جگہ نقش کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں مکمل۔ تو یہ ان کی ایک تھوڑی بہت جو دینداری ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تاج محل کی خوبصورتی اور اس کی ندرت اور اس کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی یا بڑی سے بڑی چیز کو بھی آپ اگر باریکی کے ساتھ دیکھیں گے تو اس میں جو مہارت اور انتہائی درجے کی کاریگری ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ کئی سالوں پہلے ہی لوگوں کے اندر اس قسم کا جو ہے اس طریقے کی صلاحیت پائی جاتی تھی اور اس طریقے کے لوگ پائے جاتے تھے۔ نہ اس وقت کسی طریقے کی کوئی ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی، لیکن پھر بھی ایسی باتیں اسی وقت سے پائی جاتی تھی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں اس وقت نوٹ کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، لیکن کچھ سوالات جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو دینی ناحیے سے بھی ہمیں دیکھنا ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ آگرہ جب ہمارا آنا، تاج محل جب ہمارا آنا ہوا تو تاج محل شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کی یاد میں تعمیر کروائی تھی اور تاج محل کے بالکل اندر جب داخل ہوتے ہیں آپ تو وہاں پر اس کا مقبرہ بھی ہے، اس کی بیوی کا، ممتاز محل کا مقبرہ بھی ہے۔ تو ایک مقبرہ ہونے کے ناطے کیا ایک مقبرے کی زیارت شرعی طور پر جائز ہو سکتی ہے؟ یا تاج محل کو اگر دیکھا جائے تو ہم کس ناحیے سے اس کی زیارت کریں یا کس ناحیے سے اسے دیکھیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ مختلف جگہوں پر جو آیتیں نقش کی ہوئی ہیں، جو صورتیں مکمل صورتیں لکھی ہوئی ہیں، شرعی ناحیے سے دیکھا جائے تو کیا حکم ہوتا ہے اس کا؟ کیونکہ آیتوں کا یا صورتوں کا یا حدیثوں کا، ان چیزوں کا کسی جگہ لکھنا یا لکھ کر لٹکانا یا ٹانگنا، اس سے بے ادبی بھی لازم آتی ہے کہ بہت سارے پرندے، بہت سارے کیڑے مکوڑے وہاں پر گندگی کرتے ہیں، اس کو جو ہے تو ایک طریقے سے بے ادبی بھی لازم آتی ہے، اس کی توہین بھی لازم آتی ہے۔ تو کیا اس میں کچھ مذائقہ ہے، کوئی حرج ہے، اس کا کیا حکم ہو سکتا ہے؟ تو یہ دو اہم ترین سوال تھے جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے اور میں اس سوال کا جواب علماء کرام سے جاننا چاہوں گا اور انشاءاللہ تعالی اس کی تحقیق کر کے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو گھر لوٹ کر ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ابھی ہمیں چونکہ میوزیم بھی جانا ہے اور وہاں پر بہت ساری اس وقت کی، پرانے وقت کی جو چیزیں تھیں، بہت ساری مصنوعات ہیں، وہ چیزیں ہمیں وہاں نظر آئیں گی، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم یہاں سے میوزیم کی طرف منتقل ہوں گے جو کہ بالکل یہیں پہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں ذیشان صاحب جو کہ آگرے سے ہی ہیں، اور جب ہمارا آگرہ آنا ہوا تو انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے مناسب سمجھا کہ انہی کے ساتھ آگرہ یہ تاج محل گھومیں۔ کیا کہتے ہیں ریحان بھائی؟ جی السلام علیکم۔ السلام، بہت اچھی بات، ماشاء اللہ۔
تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے. اور یہ جو 2 سوال ہم نے اٹھائے ہیں اور بھی کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں جب غور و فکر کیا جائے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ سوال پیدا ہونا لازمی ہے. ایک دیندار ہونے کے ناطے, ایک عالم دین ہونے کے ناطے, ایک مسلمان فرد ہونے کے ناطے کوئی بھی چیز جب ہم دیکھیں یا کوئی بھی چیز جب ہم کرتے ہیں تو اس کو دینی ناحیے سے بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اور کہنے والے تو کہتے رہیں گے کہ ہر چیز کو دھرم کے یا مذہب کی نظر سے مت دیکھو, لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہم نہ کریں جس سے ہماری شریعت روکتی ہو, یا کوئی ایسا معاملہ ہم نہ انجام دیں جو ہماری شریعت یا ہماری شرعی تعلیمات سے ٹکرانے والا ہو. میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو سوالات کے جواب بھی دوں گا, اور جو چیزیں میرے ذہن میں اس تعلق سے پیدا ہوں گی وہ آپ سے شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.